السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں سپاس گزار کی ایپیسوڈ 9 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آبدہ گمسم سی بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنے عرصے سے ایک ایسی لڑکی کے لیے رشتوں سے منع کر رہا تھا جس کا کئی سال پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور وہ اس بات سے باخبر تھا۔ تو پھر وہ کس امید پہ اس لڑکی کا منتظر تھا؟ ان کا بیٹا یہ کیا جوگ لگا کر بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ بے خبر تھیں، جبکہ وہ ہمیشہ باپ کی نسبت ان سے قریب رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بچپن سے ہی ان سے کہتا آیا تھا، تو پھر اس لڑکی کا کبھی ذکر کیوں نہیں آیا؟ نکاح ہو چکا تھا، وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ اب تو وہ کسی کی بیوی ہوگی سیمی۔ پھر تم کیا سوچ کر اس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا سوچ کر مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ انتظار اس لیے نہیں کر رہا ممی۔ یہ جملہ کہتے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کوئی اس کی بے بسی پہ رو دیا تھا، ساتھ ہی کوئی اندر زور سے ہنسا بھی تھا۔ وہ کسے بے وقوف بنا رہا تھا؟ صرف خود کو۔ وہ تو اس امید پہ بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید کہ ابھی وہ کسی کی نہ ہوئی ہو، شاید کہ۔ لیکن انتظار کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ میں اس لیے اسے ڈھونڈ رہا ہوں ممی کہ میں اس سے اپنے ماضی کی ایک غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ وہ لڑکی وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا، اور شاید اب میں اس کی معافی ڈیزرو نہیں کرتا۔ کیسی غلطی؟ ممی کی اس بات پہ اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ سارا منظر وہ کبھی دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ وقت اس کی نظروں کے سامنے ایسے آ کھڑا ہوا جیسے حال ہی ہو۔ رتابہ نے بچوں کو شام میں وقت دینا شروع کر دیا تھا، اور ایسا اس نے خود سے کیا تھا۔ دانش نے اس کے بعد رتابہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ جس ہسپتال میں وہ شام کو جایا کرتی تھی، وہاں او پی ڈی کے لیے جانا ترک کر دیا۔ ایڈمنسٹریشن کو بتا دیا کہ وہ محض آپریشن کے لیے آ سکے گی۔ وہ تمام آپریشن جن کی تاریخیں عرصے پہلے دی جا چکی تھیں اسے ہی کرنا تھے، لیکن مزید آپریشن کی تاریخیں نہ دی جائیں۔ وہ کچھ وقت مریض نہیں دیکھے گی، سرجری نہیں کرے گی۔ اس وقت وہ ایک جانی مانی سرجن تھی جس کا نام ہی شفا سے نتی سمجھا جاتا تھا، اور یہ زوم کہ اس کی گئی اب تک کی ایک سرجری بھی ناکام نہیں ہوئی تھی اس کی گردن میں سریا پیدا کر چکا تھا۔ بچوں کو پڑھانا اور ان کو ساتھ لگا کر شام کو کالونی میں واک کرتے ان سے بات چیت کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ذکی بہت خاموش ہو چکا ہے۔ وہ بس اس سے وہی بات کرتا تھا جو وہ پوچھتی تھی، جبکہ احبا اس کے ساتھ بہت چہک رہی ہوتی تھی۔ اس سے اپنے اسکول کی بہت ساری وہ باتیں شیئر کر رہی ہوتی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ رتابہ کو سچ میں نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی اسکول میں اتنی ذہین طالبہ ہے، کہ تمام اساتذہ اسے اس طرح سراہتے ہیں، کیونکہ سچ یہی تھا کہ وہ ان کی پی ٹی ایم پہ بھی نہیں جاتی تھی۔ یہ کام دانش کرتا تھا۔ وہ بار بار رتابہ کا ہاتھ تھام کر چومتی، جیسے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہو، اسے بتانا چاہتی ہو کہ اس کا ساتھ اسے کتنا پیارا ہے۔ کبھی کبھار فرتے جذبات میں مدھم سا بول بھی دیتی، ماما آئی لو یو۔ یہ سب ذکی بھی دیکھ رہا ہوتا، لیکن وہ نہ جانے کیوں بار بار اس منظر سے نظریں چرا لیتا۔ وہ کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، بس چپ چاپ ایک روبوٹ کی طرح اس کے احکامات سنتا اور مان لیتا۔ رتابہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی اسکول کی سائیکالوجسٹ نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ شدید مینٹل سٹریس میں تھا، جو جلد ہی شدید ڈپریشن میں تبدیل ہونے والا تھا۔ ذکی، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھو۔ احبا کے کہنے پہ اس دن وہ انہیں واک کے دوران پارک لے آئی تھی۔ احبا بھاگ کر جھولوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے قریبی بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اسکار کو جھولوں کی طرف جانے سے روک دیا۔ وہ کچھ جھجک کر بینچ کے دوسرے کونے پہ ٹک گیا۔ دونوں کے مابین 3 قدموں کا فاصلہ تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ان کے دلوں کے مابین تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بیٹا ہیں؟ کیا بیٹے ماؤں سے اس عمر میں اتنے دور ہو سکتے ہیں؟ تم مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہو سکی؟ بولتا تو ہوں، وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ رتابہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا جواب میں کان کی تھا، جذبات سے آری، خود سے نہیں بولتے جیسے ہبا بولتی ہے، نہ کچھ شیئر کرتے ہو۔ وہ چپ رہا اور اپنے جاگر سے زمین کو ریتتا رہا۔ اس کے اضطراب کو وہ بغور دیکھ رہی تھی۔
اس کے اندر جیسے کہنے کو ایک جہاں تھا لیکن نکلنے کا رستہ نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی احبا کی طرح مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اس نے ماں کو دیکھا اور ان نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ رتابہ کی زبان کو چپ لگ گئی۔ گو کہ وہ نظریں پھیر چکا تھا لیکن رتابہ سے مزید بولا نہیں گیا۔ اس کی نظروں نے اسے جتا دیا تھا کہ وہ اسے قلبی طور پر اتنا دور ہو گیا ہے کہ اب شاید ہی وہ کبھی اپنے رشتے کو ٹھیک کر سکے، اور جب ان کا رشتہ وہ رہا نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا تو وہ کیسے احبا کی طرح اسے کچھ بھی کہتا۔ ذکی، میں چاہتی ہوں ہم دوستی کر لیں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ اذکار نے کچھ حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں اس کو دوستی کرنے کی پیشکش کرے۔ اس سے پہلے تو ماں کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گزار سکے، اور اب وہ دوستی کی بات کر رہی تھی۔ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ رتابہ نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کا چہرہ ایسا لال پڑ رہا تھا جیسے وہ رو دے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم احبا کی طرح مجھ سے دوستی کر لو۔ وہ چپ تھا اور ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا، تیز تیز پلکیں جھپک رہا تھا تاکہ اس کے آنسو نہ بہہ سکیں۔ وہ چھوٹا بچہ، اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ رتابہ نے اسے کچھ وقت دیا اور خاموش رہی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے ذکی؟ کافی دیر بعد اس نے پوچھا۔ اذکار نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیسے؟ اذکار خاموش رہا۔ بہت کچھ تھا کہنے کو کہ کیسے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہہ سکے، لیکن اسے کہنا تھا۔ اگر اس کی ماں اس کی طرف ازحد قدم اٹھانا چاہتی تھی تو اسے اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، جیسے باقی بچوں کی ماما ہوتی ہیں۔ رتابہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جیسے وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، کھیلتی ہیں۔ وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا، بس اس نے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں، دوستوں سے سنا تھا جن کی مائیں ایسی تھیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنی ایک دنیا سمجھتے تھے، وہ دنیا جو باقی جہاں سے الگ ہی معنی رکھتی تھی، جیسے وہ انہیں سمجھتی ہیں۔ شاید مسئلہ یہی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے انہیں ہمیشہ خود سے ایک فاصلے پہ رکھا تھا۔ اس کے بچوں سے زیادہ اس کی مصروفیات اہم تھیں۔ جیسے فاطمہ خالہ ہے میرے ساتھ، ویسے رتابہ کے تاثرات بدلے۔ وہ اس کی بہن کو اسے بہتر کہہ رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ اس جیسی بن جائے۔ اندر بہت زور کا دھکا لگا تھا۔ وہ فاطمہ جو اسے ہر معاملے میں ہمیشہ خود سے بہت پیچھے لگی تھی، کیسے کسی بھی معاملے میں اسے آگے آ کھڑی تھی۔ یہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ بابا سے لڑا مت کریں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی ایک بات پہ پریشان رہتا ہے، لیکن اسے سر ہلانا پڑا۔ اذکار کو مزید ہمت ملی۔ اسے لگا کہ ماں بدل گئی ہے، اسی لیے اس کی ہر بات پہ سر ہلا رہی ہے۔ وہ سب کچھ کرنے پہ آمادہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات، ہر خواہش کو ماننے پر آمادہ ہے۔ وہ اسے وہ سب کہہ سکتا ہے جو وہ اندر چھپاتا ہے۔ اس کی ماں باقی ماؤں جیسی بن چکی ہے اور جو کچھ بھی کہنے پہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ اور مزید بھی کوئی اور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیور بابا سے معافی مانگ کر انہیں واپس رکھ لیں۔ اس کے جبڑے بھینچے، مٹھیاں بھینچیں، ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا۔ اس کے بیٹے کے نزدیک ساری دنیا اس کی ماں سے برتر تھی، بہتر تھی۔ اس کی ماں کو سب کی طرح ہونے کی ضرورت تھی، سب کے سامنے جھکنے کی ضرورت تھی۔ بھلے وہ ماں تھی لیکن بطور رتابہ اسے یہ سب کرنا نہیں آتا تھا۔ اپنے سے کمتر لوگوں کے سامنے جھک جانا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ اسی وقت رتابہ کا پلڑا بھاری ہو کر جھکا اور ماں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ ایک انا پرست عورت کا یہ سب کرنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ماں بیٹے کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جو مطالبات رکھ رہا تھا وہ پورے کرنا رتابہ کے بس میں نہیں تھا۔ سو محفل برخاست۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے احبا کی طرف چل دی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑتی، اسے جگہ بدلنا تھی۔ اذکار نے ماں کو خود سے دور جاتے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس کی خوش فہمی کا بلبلہ پھٹ گیا تھا۔ اسے غلط لگا تھا کہ ماں بدل چکی ہے۔ وہ جانتا تھا ماں اس کے لیے خود کو اتنا نیچے نہیں کر سکتی۔
اور یہی ہوا تھا، وہ بنا کسی ہوں ہاں کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ احبا سے کچھ فاصلے پہ کھڑی رتابہ غصے کی تمازت سے لال پڑ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اسے دوستی کی شرائط میں اس بوڑھے نوکر تک کو لے آیا تھا جو اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ زیور کا اس گھر سے جانا ہی اچھا ہے۔ غصے کا رستہ ہمیشہ سب سے کمزور کی طرف کھلتا ہے اور اسی پہ نکلتا ہے۔ فاطمہ، ان کے فائنل پروف 2 ہفتے بعد شروع تھے اور وہ چاروں ہمیشہ کچھ موضوعات جو مشکل ہوتے اکٹھے بیٹھ کر سمجھا کرتی۔ اس وقت بھی جب وہ چاروں لان میں بیٹھی کمبائنڈ اسٹڈی کر رہی تھیں تو کتابوں پہ جھکی آئے نور کو جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شمشاد کھڑا تھا۔ آئے نور کا رنگ فاق ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اتنے بڑے کالج میں اس نے اسے کیسے ڈھونڈ لیا؟ آپ؟ وہ ششتر سی زیر لب بڑبڑائی۔ باقی تینوں اس بندے کو کچھ دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ تمہیں پک کر لوں۔ گھر ہی جا رہا تھا، تمہاری بھی چھٹی کا ہی وقت ہے۔ اب تینوں آئے نور کو دیکھنے لگیں کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ وقت تو چھٹی کا تھا لیکن ابھی وہ فارغ نہیں ہوئی تھی۔ چلیں، میں فری ہوں۔ حالانکہ وہ تینوں جانتی تھیں کہ ابھی انہیں مزید پڑھنا تھا، لیکن آئے نور نے عجلت میں جلدی جلدی کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالیں جیسے وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی ہو۔ لیکن ابھی تو ہمارا کافی سارا رہتا ہے آئے نور۔ سمیرا نے جلدی سے ٹوکا۔ تم لوگ آپس میں ڈسکس کر لو، میں خود پڑھ لوں گی۔ یہ سچ بھی تھا کہ وہ خود پڑھ لیتی تھی۔ یہ وہ تینوں تھیں جو اس سے پڑھا کرتی تھیں۔ سمیرا نے کچھ طنزیہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا جو ہونکوں کی طرح آئے نور کو دیکھ رہی تھیں۔ اسے ایسی جلدی کیا پڑ گئی تھی جانے کی، اور وہ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ ان کا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ سمیرا چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی، یہ طے تھا۔ یہ آئے نور کی زبان ہکلائی، میرے کزن ہی سمجھو۔ باقی دونوں نے تو شاید یقین کر لیا، لیکن سمیرا طنزاً مسکراتی رہی۔ اسے ہرگز کزن نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے شمشاد نے آئے نور کا وہ جملہ سن لیا تھا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ شاید وہ امید کر رہا تھا کہ وہ اس کا تعارف اپنی سہیلیوں سے کروائے گی، لیکن کزن ہی سمجھو سن کر اس کا دل کٹا تھا۔ اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کا تعارف کرا سکے۔ کیا اب تک وہ اس سے نسبت پہ شرمندہ تھی؟ اس کا کم پڑھا لکھا ہونا اسے کھلتا تھا یا اس کی شخصیت ابھی بھی اسے دبوں سی لگتی تھی؟ شاید یہ فرق تاعمر اسی طرح حائل رہنا تھا۔ آئے نور اس کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ برہمی کا گماز تھا۔ اسے شمشاد کا وہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شمشاد بھی خاموش تھا۔ آپ کو مجھے لینے نہیں آنا چاہیے تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سختی سے کہا تھا۔ تمہارا خیال رکھنے کا حق ہے مجھے۔ حق کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس حق کو جگہ جگہ جتائیں۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ مجھے کالج سے لینے آتے ہیں۔ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی لڑکی ہے جسے کوئی لڑکا کالج سے پک کرنے آتا ہے۔ سخت لہجے میں اس نے کہا تو شمشاد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں میں ہی اچھا نہیں لگتا؟ آئے نور نے گہری سانس لی۔ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جب سے ہمارا رشتہ طے ہوا ہے تم اسی قسم کی پابندیاں لگاتی آ رہی ہو۔ تم نے کہا کہ میں یکسو ہو کر پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھ سے رابطہ نہ رکھو۔ میں نے مان لیا۔ کبھی مڑ کر تم سے رابطہ نہیں کیا۔ منگنی ہو کر بھی کبھی تم سے منگیتروں کی طرح برتاؤ نہیں کیا۔ نہ بات کی، نہ ملنے کو کہا۔ تم نے کہا کہ میں دانی سے تمہاری کوئی بات تک نہ کیا کروں۔ میں نے وہ بھی مان لیا۔ اپنے لب سی لیے اور تمہارے ذکر سے بیگانہ ہو گیا۔ تم نے کہا کہ میں مزید آگے پڑھوں تاکہ تمہارے مقابلے میں کچھ تو تعلیم یافتہ ہو سکوں۔ مجھے برا لگا تھا، بہت برا لگا تھا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں نے یہ قدم بھی اٹھا لیا۔ اپنی کوئی خواہش نہ ہونے کے باوجود پرائیویٹ BA کر لیا۔ اب پرائیویٹ MA کی تیاری بھی کر رہا ہوں، تم جانتی ہو۔ لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس رشتے میں ہم کس طرح ساتھ چل رہے ہیں؟ تم ہمیشہ اپنی خواہشات کو ہی مجھ پر مسلط کرتی آئی ہو۔ تم نے کبھی میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی اس رشتے کو لے کر کوئی جذبات رکھتا ہوں۔ کیا کچھ سوچتا ہوں، کیا کچھ چاہتا ہوں، تم نے اپنی چلائی ہے ہمیشہ، اور آپ نے اپنی ایک چلائی نہ، اور جب چلائی تو ایسی چلائی کہ میں اپنے رستے پہ چلنا بھول گئی۔ اس نے دو بدو اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا۔ شمشاد نرم پڑا۔ تم اب بھی اپنے رستے پہ ہو،
میڈیکل کر رہی ہو، ڈاکٹر بن رہی ہو، میں نے تمہارے راستے کو گم تو نہیں کیا۔ اور اپنی چلانے کی جہاں تک بات ہے، یہ میری نہیں ماما کی خواہش تھی۔ آپ کو کیا پتا آپ نے میرا کیا گم کر دیا ہے؟ اس نے رخ پھیر کر سوچا تھا اور اس کی نگاہوں میں بہت کچھ گھوم گیا۔ میں اگر تمہیں لینے آ جاتا ہوں تو کوئی تم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میں وہ سب انگلیاں توڑ سکتا ہوں۔ تم سب کے منہ پہ ایک تماچا مار کر کہہ سکتی ہو کہ یہ غیر نہیں ہے، اس سے رشتہ ہے میرا، وہ بھی اتنا مضبوط کہ جس کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا۔ آئے نور نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پہ تھیں، جہاں ایک نازک سی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے خود سے ایک عہد کیا تھا اور اسے ہر حال میں نبھانا تھا۔ ساتھ بیٹھا وہ شخص اس کی مخلصی پہ اعتبار کرتا تھا اور وہ کسی کا خود پہ کیا اعتبار نہیں توڑ سکتی تھی۔ شمشاد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئے نور کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جو کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب آئے نور فاطمہ گل ابا سے ضد کر کے کالج کے ٹرپ پہ گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کالج کے 4 سالوں میں ٹرپ جاتے رہے تھے، لیکن وہ اپنی ذات کی چادر سے واقف تھی جو اس کا تن ڈھانپتی تھی۔ اسی لیے اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اسے بھی کسی ٹرپ پہ جانا ہے۔ ان 4 سالوں میں اس نے سادہ زندگی گزار کر بس اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا تھا۔ پہلے سال کے بعد سے ہی اس نے ہمیشہ اسکالرشپ پہ پڑھا تھا، کیونکہ وہ ہر سال یونیورسٹی میں ٹاپ کرتی تھی۔ پہلے سال کی فیس اور کتابوں کے تمام اخراجات اس نے اپنی محنت سے جمع کی گئی رقم سے بآسانی پورے کر لیے تھے۔ ابا کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا تھا۔ اگلے سالوں میں کچھ تو ٹیوشن کی فیس اور کچھ ابا کی دی گئی رقم سے وہ کتابوں، نوٹس اور سفر کے اخراجات نکال لیا کرتی۔ فیس یوں بھی معاف ہو گئی تھی۔ کسی قسم کی پارٹی، ٹرپ اور فیسٹیول میں شمولیت پہ وہ یوں بھی معذرت کر لیا کرتی۔ اپنا سادہ سا کھانا گھر سے لے جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر کھا لیا کرتی۔ کپڑے اس کے وہ تھے جو بڑی بہنوں کی اترن تھے۔ ٹرانسپورٹ اس کی لوکل تھی، جس کے لیے وہ کتنی دور پیدل چل کر جایا کرتی تھی تاکہ اپنے روٹ کی وین پکڑ سکے۔ بس یہ آخری سال تھا اور اس کا یہ آخری ٹرپ، جس پہ دوستوں کے بے حد اسٹار پہ وہ دل کو سمجھا نہیں سکی کہ وہ انکار کر دیتا۔ کیا اسے کوئی پل اپنے لیے جینے کا حق نہیں تھا؟ ابا کو ٹرپ کے خرچے سے زیادہ اسے یوں چند دنوں کے لیے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اور جتنے بھی بیٹی کے معاملے میں اعتبار کرتے، جتنے بھی آزاد خیال ہو جاتے، سچ تو یہ تھا کہ دنیا ان کے اعتبار اور آزاد خیالی کی دھجیاں کسی وقت بھی اڑا سکتی تھی، اور وہ دنیا سے بہت ڈرتے تھے۔ پھر ہوا بھی یہی تھا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی امی نے کافی ہنگامہ کیا تھا کہ وہ لڑکی ذات کو اتنی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں۔ اس کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ سسرال والوں کو کس نے بتانا تھا سوائے اس پیٹ کے ہلکے کے جو کھانے پینے کی چیزوں کے سوا پیٹ میں کچھ رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یوں بھی فاطمہ چھٹی دے چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی بات تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ چھٹی ہے دانی، اس نے چھٹی کے وقت اسے کہا تھا۔ کیوں، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ معصوم سا بچہ جو پیاری پیاری باتیں کیا کرتا تھا دراز قد ہو چکا تھا۔ چہرے پہ ہلکا سا رواں آنے لگا تھا، آواز بھاری ہوتی کچھ عجیب سی ہو چلی تھی۔ وقت بہت گزر چکا تھا۔ بس کچھ کام ہے کالج کا، اس نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اکثر اپنے پیپروں میں اسے چھٹی دے دیا کرتی تھی، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہمدان خاموش ہو گیا لیکن تجسس میں پڑ گیا۔ ابا نے امی کو تو خاموش کروا دیا، اس نے ہمدان سے بھی چھپا لیا، لیکن اگلی صبح جب وہ کالج کے لیے نکل رہی تھی تو کالج بیگ کی بجائے ہاتھ میں ایک چھوٹا سفری بیگ تھا۔ اسے کالج پہنچنا تھا کہ بس وہیں سے تو چلنا تھی۔ وائے قسمت کے گلی کے نکڑ پہ ہی ہمدان اپنے ابا سمیت ٹکرا گیا۔ وہ اسکول جا رہا تھا اور اسے ابا ہی چھوڑتے تھے۔ اس نے ہونے والے جیٹ کو سلام کیا۔ اتنا بڑا بیگ وہ اپنے ننھے منھے سے وجود کے پیچھے کیسے چھپاتی؟ آپ اکیلی کہیں کام سے جا رہی ہیں؟ ہمدان کی زبان کے لیے پہلی بار اس نے سوچا تھا کہ کاش اسے چپ رہنا آتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جیٹ نے بھی کھوجتی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر پوچھ ہی لیا، اتنی صبح اکیلی کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ اسے ہمیشہ بیٹا ہی کہتے تھے، حالانکہ رشتے میں وہ ان کی ہونے والی دیورانی تھی، مگر جب جب وہ ان سے ملی وہ ہمیشہ ایک مشفق باپ جیسا برتاؤ کرتے۔ وہ اس نے تھوک نگلا، کالج ہی جا رہی ہوں،
وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہمدان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اتنا بڑا بیگ لے کر؟ بیگ سفری تھا، سو جھوٹ بولنا حماقت تھا۔ ٹرپ جا رہا ہے کالج کا؟ واو امیزنگ، کہاں جا رہا ہے؟ ہمدان تو پرجوشی سے کھل اٹھا۔ اسے گھومنے پھرنے کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ہمدان کو ذرا سا گھورا۔ اپنی استانی کی نظروں کو سمجھ کر وہ چپ ہو گیا۔ کاش وہ پہلے ہی اسے گھور دیتی تو وہ زبان بند رکھتا۔ جیٹ جی بار بار بیگ کا حجم دیکھ رہے تھے۔ اتنے عقل مند تو تھے ہی کہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ ایک آدھ دن کے لیے نہیں جا رہی۔ کوئی ایک دن کے ٹرپ پہ یوں بیگ باندھ کر نہیں جاتا۔ ان کے تاثرات کچھ بدلے تھے کہ انہیں یوں لڑکی کا ٹرپ پہ جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے کہ جس خاندان کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی نہیں تھیں، اس خاندان کی ہونے والی بہو اکیلی چند دن کے لیے لڑکوں کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہی تھی۔ خیر سے جاؤ خیر سے لوٹو، انہوں نے بدقت کہہ تو دیا، لیکن فاطمہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونا ہے۔ کالج ٹرپ میں وہ سب بھول بھال کر بس اس ماحول میں گم ہو چکی تھی، لیکن واپسی پہ گھر جاتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھانا بھاری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جاتے ہوئے وہ کس طوفان کا دہانہ کھول کر گئی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ واپسی پہ وہی تو طوفان تھم چکا ہوتا اور وہ اس سے بچ جاتی۔ اسے ہر صورت اس کا سامنا کرنا تھا جسے کچھ دن وہ مہر کر گئی تھی۔ ٹرپ سے واپسی پہ گھر کی دبیز خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ امی کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی۔ بھائی شاید بھابھی کے ساتھ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ یوں بھی شادی کے بعد وہ کم ہی گھر پہ پایا جاتا تھا۔ البتہ ابا نے اس سے حال احوال دریافت کیا تھا، لیکن ان کا لہجہ عجب شکستہ سا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ ٹرپ کا نہیں پوچھیں گے ابا کہ کہاں کہاں گئے؟ وہ ابا سے اپنے احساسات بانٹنے کے لیے پرجوش تھی۔ بیتے وقتوں میں ابا اس کے اچھے دوست بن گئے تھے۔ ابا سے وہ کالج کی چھوٹی بڑی تمام باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابا بہت دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سنتے، اس کی کامیابیوں پہ اسے داد دیتے۔ اسے لگتا کہ ابا وہی ابا بن گئے ہیں جو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کی کامیابیاں انہیں پھر سے جوان کر گئی ہیں اور ان میں جینے کی نئی امنگ پیدا کر گئی ہیں۔ وہ ابا سے جتنی قریب ہو گئی تھی اتنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں رہی تھی۔ ہاں بتاؤ؟ ابا کا انداز اسے چونکا رہا تھا، جذبات سے مفقود لب و لہجہ۔ میرے پیچھے کیا ہوا ہے ابا؟ یقیناً بہت کچھ ہوا تھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ تم آرام کرو، لمبا راستہ طے کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئے۔ ابا، وہ ٹھہرے، مڑ کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پریشان ہوگی اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں خوش ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہوئی۔ تم تفریح کے نام پہ ایک علاقہ گھوم آئی۔ دعا کرتا ہوں کہ تم مزید بھی زندگی میں باقی علاقے دیکھو، پورا پاکستان گھومو۔ ان جملوں سے ابا کی سچائی عیاں تھی، لیکن پھر بھی ایک دیوار تھی جو اس خوشی کے مابین حائل تھی۔ مگر میں آپ کی بجھی آنکھیں دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ میرے سسرال والوں کی طرف سے کچھ ہوا ہے، یہ بات میں جانتی ہوں۔ کیا ہوا ہے بس یہ نہیں جانتی۔ ابا نے اسے تعجب سے دیکھا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ جب میں جا رہی تھی تو ممتاز بھائی ملے تھے۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا تو میں نے بتا دیا کہ میں ٹرپ پہ جا رہی ہوں۔ ابا وہ سب دہرانا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو دی گئی آزادی پہ کیا کیا سننے کو ملا تھا۔ ایسی ہوتی ہیں اچھے گھرانوں کی بچیاں جو اتنے دور اکیلے چل پڑتی ہیں، وہ بھی لڑکوں کے ساتھ۔ اس کی ساس اسی دن شام میں آ گئی تھیں اور اس کے گھر نہ ہونے کی تصدیق کر کے شروع ہو گئیں۔ شمشاد بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ امی تو بس سر جھکائے کھڑی رہی تھیں کہ وہ تو اس حق میں تھی ہی نہیں کہ فاطمہ کالج ٹرپ پہ جائے، لیکن ابا مناسب الفاظ میں بات سمجھانا چاہتے تھے۔ سبھی بچیاں گئی ہیں، وہ اکیلی نہیں ہے۔ پھر کالجز میں تو یہ سب چلتا ہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان بچیوں کو جن کے ساتھ وہ گئی ہے؟ ان لڑکوں کو جو ساتھ محافظ بن کر گئے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے آئے دن یونیورسٹیوں کے کیسے کیسے کیس سامنے آتے ہیں؟ وہاں پڑھائی کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا گند بھرا ہوا ہے ان جگہوں پہ۔ بچیوں کی عصمت کیسے تار تار ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ نے کئی دن کے لیے اسے بھیج دیا۔ پہلی اور آخری بار گئی ہے۔ یہ سچ بھی تھا کہ بہت گھومنے پھرنے کے شوق کے باوجود وہ کبھی کسی اسکول کالج کے ٹرپ پہ نہیں گئی تھی۔ حادثات پہلی بار ہی ہوا کرتے ہیں اور اکثر آخری ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی بات پہ ابا تڑپ اٹھے۔ امی نے بھی شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا جو ایسے شفاق جملے بول رہی تھیں۔ خدا نے واسطہ کہ ان کی بچی کو کچھ ہوتا۔
ایسی آزادی ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی کو نہیں ملی جیسے آپ نے اپنی بچی کو دے رکھی ہے۔ بیٹیوں کے والدین تو سکون سے سو تک نہیں سکتے اور آپ اسے اکیلے بھیج کر یہاں مزے سے بیٹھے چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سامنے تپائی پہ پڑی چائے کی پیالیوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا گیا۔ شمشاد خاموش رہا۔ ماں کی بات سے یقیناً وہ متفق ہی ہوگا، تبھی انہیں خاموش نہیں کروا رہا تھا۔ بہن، دراصل انہوں نے ہاتھ ہوا میں دیوار کی مانند کھڑا کر کے انہیں بات کرنے سے روک دیا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ میری بات سنیں۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی تو ابا بالکل گنگ رہ گئے۔ لیکن بہن، ان کی بات کاٹ کر انہوں نے دو ٹوک کہا، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ بات وہیں تمام ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ ابا نے ایک سر داہ بھر کر اسے دیکھا جو جاننا چاہتی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس جمعے کو تمہارا اور شمشاد کا نکاح ہے۔ وہ ابا کی بات پہ بت بن گئی۔ نکاح؟ الفاظ ادا ہو کر بھی بنا آواز ہی رہے۔ ابا؟ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ وہ بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، جو کام کل ہونا ہے وہ اب ہو جائے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کون سا رخصتی ہو رہی ہے؟ مگر ابا، یوں ایک دم؟ ہم لڑکی والے ہیں فاطمہ، زیادہ بحث کرنا رشتے کو خراب کر سکتا ہے، اور 7 سال کی اس منگنی کو میں اس موقع پہ جا کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ابا سچ مچ بیٹی کے باپ لگ رہے تھے، بے بس اور مجبور، لڑکے والوں کے فیصلے سے نہ چاہ کر بھی متفق، اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے۔ میں شمشاد سے بات کروں گی، وہ میری بات سنے گا۔ سامنے پڑا امی کا موبائل اس نے اٹھا لیا اور کمرے کی طرف چل دی، اور ابا نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ موبائل میں اس انسان کا نمبر ہونے کے باوجود جس سے اس کی منگنی کو 7 سال ہو چکے تھے، اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ اسے پہلی مرتبہ خود سے کال ملا رہی تھی۔ دوسری طرف دوسری بیل پہ ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ اس کے پاس ان دنوں موبائل نہیں تھا، امی کا نمبر ہی زیر استعمال تھا۔ سورج کو دیکھا تو نہیں تھا صبح نکلتے ہوئے، لیکن نکلا تو مشرق سے ہی تھا۔ کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ تو واپس آ چکی ہیں آپ؟ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس آ کر نکاح کی خبر سننے کے بعد ہی اسے یہ کال ملا رہی تھی، اور وہ اس کی طرف سے کی جانے والی مزاحمت کے لیے تیار بھی تھا۔ میں صرف آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں شمشاد، ان 7 سالوں میں یہ پہلی بار ہے جب آپ نے یہ کہا کہ میں درخواست کر رہی ہوں، شرط نہیں رکھ رہی۔ ان 7 سالوں میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے، ان 7 سالوں میں پہلی مرتبہ مجھے کال کی ہے۔ آج تو واقعی کوئی انوکھا ہی دن ہے میری زندگی کا۔ عجب طرح کی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ مخمور تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کوئی رومانوی باتیں کرنے نہیں بیٹھی، پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ پلیز اس نکاح کو فی الحال روک دیں۔ اس کی بات پہ وہ سنجیدہ ہوا، مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میرے بس میں نہیں ہے یہ، ہر بات میرے اختیار میں نہیں ہوتی فاطمہ، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی بات ٹالتا نہیں ہوں۔ آپ نے جب جب جو کہا تعمیل کی ہے، لیکن یہ ماما کا فیصلہ ہے۔ آپ انہیں منا سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ اس کی بات پہ وہ چونکا۔ اس نے رشتے کے لیے کیسے منایا تھا یہ بات وہ کیسے جانتی تھی؟ خود فاطمہ کو کچھ عرصے پہلے ہی ہمدان نے بتایا تھا کہ چاچو نے دادی کو ان سے رشتے کے لیے بھوک ہڑتال کر کے منایا تھا، اور چاچو کے اس کبوتر کو خود یہ بات کچھ دن پہلے معلوم ہوئی تھی جب اس نے گھر کے کسی بڑے کے منہ سے برسبیل تذکرہ سن لیا تھا کہ شمشاد تو 2 وقت کے کھانے کی بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے تو اماں تو اس کی ہر بات مان جاتی ہیں۔ اب بڑوں کو کیا پتا تھا کہ اس گھر میں لمحہ بلمحہ خبر دینے والا رپورٹر موجود ہے۔ فاطمہ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا 2 ٹوک لہجہ اس بات کا گماز تھا کہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، تو وہ کیوں اس بات سے اپنے بڑوں کو منع کرتا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں تاکہ پھر کوئی پابندی حائل نہ ہو۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پیر پڑ جائے کہ کسی طرح یہ نکاح مؤخر ہو جائے۔ شمشاد پلیز، اتنا اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرا اولڈ فیشن نام۔ وہ شرارت سے مسکرا دیا تو فاطمہ نے کال کاٹ دی، موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ وہ نہیں مانے گا، وہ جان گئی تھی۔
کیونکہ وہ تو خود بھی یہی چاہتا تھا۔ تو یہ وہ شرط تھی شمشاد جس کا تم نے ذکر کیا تھا کہ تم بھی کبھی نہ کبھی اپنی شرط منواؤ گے۔ بیتی باتوں کو یاد کرتے اس نے کرب سے سوچا، اور وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ وہ شرط نہیں تھی جو شمشاد نے منوانا تھی۔ اور چند دن جو ایک سکون، ایک خوشی، ایک انجانا سا احساس وہ پہاڑوں کے دامن میں محسوس کر کے لوٹی تھی، اب وہ بے پایہ درد میں بدل گیا تھا۔ اس رات وہ روتی رہی، سو نہیں سکی، اللہ کے آگے گر گڑاتی رہی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے۔ اس سے اگلے دن وہ کالج نہیں گئی اور کمرے میں ہی بند رہی۔ امی کو زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن ابا کئی چکر کمرے کے لگا گئے تھے۔ اسے بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بس بت بنی رہی۔ بیٹا، جب کل بھی ایک کام ہونا تھا تو اس پہ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ اسے ابا سے کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمہاری پڑھائی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ اس نے تمہاری پڑھائی کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے، تمہاری تعلیم کے راستے میں کبھی نہیں آیا، تمہیں سپورٹ کیا ہے جتنا کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ ابا کی زبان یکدم خاموش ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ ابا مشکل میں پھنس گئے تھے۔ وہ ماہانہ تمہارے لیے مجھے تعلیم کے لیے رقم دیتا تھا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ابا کی اس بات نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ ابا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اوف ابا، اس نے اپنی سلگتی ہوئی کن پٹیوں کو مسلا۔ میں نہیں لیتا تھا بیٹا، وہ یوں ہی میز پہ چھوڑ جاتا تھا۔ اسے بہت کہتے کہ ایسا مت کرے، مگر ہونے والا داماد تھا، نامناسب طریقے سے تو نہیں کہہ سکتے تھے، کیا کرتے پھر؟ تمہاری امی رکھ لیتی تھیں کہ اپنی ہونے والی بیوی کو ہی تو دے رہا ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا ابا؟ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ اس کی انا خودداری جس کے لیے وہ کتنے سالوں سے جتی ہوئی تھی، دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ فاطمہ، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، مجھے اس کا احسان نہیں چاہیے تھا، آپ کو بتایا تھا میں نے، پھر کیوں کیا ایسا؟ اوف، کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں مر جاتی مگر اس کی مالی مدد نہ لیتی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ دل تو دیواروں سے ٹکرے مارنے کا تھا، لیکن خود کو روک لیا۔ اس نے منع کیا تھا کہ تمہیں نہ پتہ چلے، اسے تمہاری خودداری کی پرواہ تھی فاطمہ، تو ہی تو اس نے ایسا کیا۔ نہ ہوتی تو جتا نہ دیتا تمہیں، لیکن اسے ہماری مجبوریوں کا بھی پتہ تھا۔ میں 2-3 ٹیوشنز مزید لے لیتی، لیکن اس کی مدد نہ لیتی، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا۔ وہ رونے لگ گئی، ہتھیلیوں سے ماتھا رگڑنے لگ گئی۔ ابا نادم تھے، انہیں اسے بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس لیے بتایا کہ شاید اس کی پریشانی کم ہو جائے اور وہ سمجھ سکے کہ جو شخص اس کی تعلیم کی اتنی پرواہ کرتا ہے وہ بھلا اس کو ادھورا کیسے رہنے دے گا۔ لیکن وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ ابا، میں کبھی اس کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی سکتی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ میاں بیوی میں کیا سر اٹھانا اور کیا جھکانا؟ عزت نفس میاں بیوی کی بھی ہوتی ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں جتائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عزت نفس کو پامال کرے۔ میں خود تو جانتی ہوں نا ابا، میں خود کیسے اس بات کو بھول کر جی سکتی ہوں؟ فاطمہ، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی ہو۔ اس نے ابا کو تعصب سے دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ وہ نہیں سمجھ سکتے تھے یہ بات کہ وہ اپنے بلبوتے پہ، اپنے دم پہ دنیا فتح کر رہی ہے۔ اس کا ضم مٹی مٹی ہو گیا تھا۔ ابا اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس کے دکھ میں مزید کئی ٹن کا اضافہ ہو گیا۔ شام کو مسز ممتاز ہمدان کے ساتھ آئی تھیں، اس کے نکاح کا جوڑا اور دیگر چیزیں لے کر، لیکن اس نے ملنے سے منع کر دیا۔ اس وقت وہ ہمدان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے وضع کے سوال کرے گا اور وہ کسی سوال جواب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے نہ جانے انہیں کیسے ٹالا، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ چیزیں اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں کہ وہ دیکھ لے۔ اس نے انہیں دور سے دیکھا لیکن چھوا تک نہیں۔ 7 سال ایک شخص کے نام سے جڑی رہی، لیکن کیوں کبھی اس شخص کے لیے اس نے دل میں وہ سب محسوس نہیں کیا جو اس رشتے کے حوالے سے اسے کرنا چاہیے تھا۔ 7 سال کسی کا نام صبح شام ساتھ جڑا رہے تو محبت ہو ہی جاتی ہے، جانور سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، پھر اس انسان سے کیوں نہیں جو ہونے والا جیون ساتھی ہو۔ شاید انسیت ہو ہی گئی تھی، لیکن اب جو 7 دن میں ہوا تھا تو اس نے اس شخص کی انسیت کو دل سے زائل کر دیا تھا۔ محبت تو پہلے بھی نہیں تھی،
اور اب تو تبھی اس پہ یہ عقد کھلا تھا کہ اچانک نکاح کا دکھ نہیں تھا، یہ تو ایک لاحاصل کا دکھ تھا جو اسے رلا رہا تھا، اس جذبے کی موت کا دکھ جو چوری سے دل میں گھر کر گیا تھا لیکن بے فائدہ تھا۔ کاش کہ وہ ٹرپ پہ نہ گئی ہوتی، نہ یہ سب ہوتا اور نہ وہ سب ہوتا جس کا ادراک اب ہو رہا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد نکاح تھا۔ گلی کے پارلر سے ہی بیوٹیشین امی نے بلوا لی تھی۔ وہ اپنا جوڑا لے کر تبدیل کرنے اندر گئی۔ لگتا ہے آپ نے زندگی میں بہت محنت کی ہے۔ وہ آبشار پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ اس کے ہاتھوں پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ آئے نور نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کام کر کر کے پتھریلے اور سخت ہو چکے تھے۔ وہ کتنی ہی کریمیں اور ٹوٹکے استعمال کر چکی تھی، لیکن یہ وہ محنت کی نشانیاں تھیں جو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ ثبت کر دی تھیں۔ لڑکیوں کے ہاتھ تو بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ تو کسی محنت کش کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی حیرت پہ اس نے تجزیہ پیش کیا۔ وہ بالکل گمسم رہ گئی۔ محنتی ہونا دنیا کی عظیم ترین خوبیوں میں سے ہے، اور وہ پہلا شخص تھا جو بنا دیکھے بنا بتائے اس کی محنت کو جان گیا تھا۔ کیسے؟ وہ کیسے اس کے بارے میں اتنی ٹھیک کیا سرائی کر لیتا تھا؟ وہ کیسے سب سے خود کو چھپاتی اس لڑکی کو جان لیتا تھا؟ وہ کیسے پیاز کی پرت در پرت چھپی اس آئے نور کی تمام پرتوں کو اتار لیتا تھا؟ وہ ساحر تھا، جادوگر تھا یا کوئی نجومی تھا؟ لباس بدلتے دل کی حالت بھی بدل گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر سفید فراق کی کڑھائی میں جذب ہو گئے۔ بالکل نہیں، اب ذمہ داری ہے میری، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ساتھ تو چھوٹ کیا ہی بات، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ 2 آنسو اور تیزی سے بہہ نکلے جسے اس نے رگڑ کر صاف کیا۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ کسی کے سامنے روتی۔ اسے اب تیار ہونے بیوٹیشین کے سامنے جانا تھا، اور وہ ہرگز اپنے آنسو کسی کے سامنے نہیں بہا سکتی تھی۔ وہ متورم ناک کے ساتھ باہر آئی، اپنے کمرے کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ شروع کیا۔ اگر آپ بد دماغ اور مغرور ہوتی نا آئے نور، تو اس ہوٹل والے چھوٹوں کی عزت نفس کی اتنی پرواہ نہ کرتی کہ کاغذ میں لپیٹ کر اسے پیسے دیتی۔ مغرور لوگ صرف اپنی پرواہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کبھی اتنا نہیں سوچتے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ آپ کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے۔ بیوٹیشین نے ہاتھ روک لیا۔ چبھن ہو رہی ہے۔ چبھن تھی مگر دل کی، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ آپ کو میک اپ سے الرجی تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا۔ بیوٹیشین نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ لڑکی اس زمین سے ہی تعلق رکھتی ہے، مگر یہی سچ تھا۔ اس نے کبھی میک اپ استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے زندگی کو بالکل سادہ بن کر جیا تھا۔ سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی۔ اب دوبارہ ٹرائی کریں۔ اس نے خود کو ایک گہری سانس لے کر نارمل کرتے کہا، آئے نور فاطمہ گل، تم اپنی اوقات یاد رکھو کہ تم صرف 10ویں پاس ایک معمولی لڑکی تھی جس کے آگے تمام رستے بند تھے۔ تمہارے سارے رستے اللہ نے کھولے اور تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تم یہ سب کیا اپنا کمال سمجھتی ہو؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ سب خدا کی دین ہے، اس کی توفیق ہے۔ اسے کبھی اپنی کامیابی مت سمجھنا۔ اور وہ شخص جو تمہارا ہونے والا شوہر ہے وہ تمہارا محسن ہے، جس نے تم پہ اتنا خرچ کیا کہ تم یہاں تک پہنچ سکو۔ اسے کبھی کمتر مت سمجھنا۔ تم آئے نور فاطمہ گل ہو، اور ابا کہتے ہیں تم رتابہ سے الگ ہو۔ تمہیں رتابہ نہیں بننا، شمشاد کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا۔ کسی انسان کی قدر اس کی اوصاف اور اس کا دل ہوتا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت نہیں۔ بھلے وہ کم پڑھا لکھا ہے اور تم ڈاکٹر، مگر وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس اچھے انسان کے لیے دل میں کبھی کوئی حقیر خیال مت لانا۔ انسان خود اپنا ناصف بنے تو سب سے بہترین طور پر سمجھا سکتا ہے۔ ہر بار لڑ کر تم تقدیر نہیں بدل سکتی آئے نور۔ ہر بار جو چاہتی ہو وہ پا نہیں سکتی۔ ہر شے پہ تمہارا نام نہیں لکھا جو تمہیں تمہارے چاہنے سے مل سکے۔ اس لیے یہ لڑائی بند کرو اور دل کو پرسکون ہو جانے دو۔ خود پہ مزید ظلم مت کرو۔ جو شخص تمہارا ہونے جا رہا ہے وہ کسی معاملے میں بھی برا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی برا مت کرو۔ اپنی سوچوں کے آگے ایک باڑ لگا لی تھی، اب اس باڑ کو کوئی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔
سادہ سے میک اپ میں ہلکا پھلکا سا زیور پہنے وہ تیار تھی اور اتنی منفرد لگ رہی تھی کہ نظریں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ اس کی بہنیں نہیں آئی تھیں۔ رامین ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں تھی اور ابا کا کوئی امتحان تھا جس کی تیاری میں وہ بے حد مصروف تھی۔ اس نے ابا کو صاف سنا دی تھی کہ وہ اتنے ہنگامی بنیادوں پہ نکاح رکھیں گے تو کوئی آ پائے گا تو کوئی نہیں۔ ابا نے اسے بحث نہیں کی تھی۔ وہ یوں بھی فاطمہ سے شدید ہار کھاتی تھی۔ جب سے اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تھا، رتابہ کا مارے حسد کے برا حال تھا۔ ابا جانتے تھے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ نہ آئے۔ دانش اذکار کو لے کر آیا تھا۔ اذکار محبت سے حالہ کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا۔ وہ کم ہی ننیال آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں کا اپنے گھر کی آسائش چھوڑ کر مائکے آ کر رہنے کا دل جو نہیں کرتا تھا۔ ہائے میرے چاچو کی دلہن اتنی حسین ہے۔ ہمدان سب سے پہلے اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے بھلا کون روک سکتا تھا؟ فاطمہ اس کی بات پہ مدھم سا مسکرا دی۔ کبھی سادہ سے لپسٹک بھی نہیں لگائی اور اب اچانک اتنا میک اپ۔ جنت کی حور لگ رہی ہیں قسم سے۔ اس کی کرسی کے گرد گھوم گھوم کر طواف کر رہا تھا۔ خود شیروانی میں وہ کسی دلہا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چاچو ہیں بڑے لکی ویسے۔ فاطمہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ نکاح نامہ لیے ابا اور دانش ہی اس کے کمرے میں آئے تھے۔ تب اذکار اور ہمدان کو باہر بھیج دیا گیا۔ ابا کیا پوچھ رہے تھے، کیا کہا جا رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حق مہر کے نام پہ کافی ساری رقم اور زیورات کی بات ہو رہی تھی جو سن کر بھی اسے سنائی نہیں دیا۔ وہ بس مکان کے انداز میں سامنے پڑے کاغذات پہ دستخط کرنے لگی۔ ابا امی دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ کچھ کہانیاں ایسے شروع ہوتی ہیں کہ ان کے آغاز کی خبر تک نہیں ہوتی، اور جب خبر ہوتی ہے تو کہانی تمام ہو چکی ہوتی ہے۔ آئے نور فاطمہ گل اور سموئیل آباد کی کہانی بھی ایسی ہی کہانی تھی۔ نکاح کے بعد ایک ہجوم تھا جو اسے دیکھنے سراہنے اندر آیا تھا۔ سب خواب سا تھا، حقیقت لگ ہی نہیں رہا تھا۔ شمشاد تم سے ملنا چاہتا ہے فاطمہ، مسز ممتاز اس کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کان میں کہہ رہی تھیں۔ اس نے دل کو ٹٹولا۔ نکاح کے بول کے بعد بھی دل حالی ہی تھا۔ سب لوگوں سے کمرہ حالی کروا لیا گیا کہ دلہا اپنی دلہن سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب وہ عین اس کے سر پہ پہنچ کے کھنکھارا۔ نکاح مبارک ہو۔ اس نے سر کو ہولے سے جنبش دی۔ وہ مسکرا دیا۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو، ورنہ ان 7 سالوں میں دل ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ وہ چپ رہی۔ وہ عین اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دونوں مد مقابل تھے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ دانی ٹھیک کہہ رہا تھا، مس ہور لگ رہی ہیں۔ اس تعریف پہ اس کے گال لال پڑے۔ میں زیادہ وعدے شادی نہیں کرتا تم سے، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہنوز چپ تھی۔ اس نے صوفے کا کشن اٹھا کر اس کے سامنے زمین پہ رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر اس نے ایک ہیرے کی نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ سج گئی ہے تمہارے ہاتھ میں جا کر۔ اس کا ہاتھ تھامے ہی رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اکیلے بولے چلے جانا اسے شاید عجیب لگا تھا۔ میں کم بولتی ہوں، یہ سچ بھی تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ جانتا ہوں، دانی بتاتا ہے مجھے کم گو لڑکیاں پسند ہیں۔ لڑکیوں کو اتنا ہی باوقار ہونا چاہیے جتنا کہ تم ہو۔ وہ اپنے دوپٹے پہ لگی گوٹے کناری کو کھرچنے لگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ سب کتنا نیا اور جدا تھا، اس کا احساس اب ہو رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ چونکی۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نکاح پہ کیا اعتراض تھا تمہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا بتاتی کہ کیا اعتراض تھا؟ یہ بات تو خود اسے کل رات معلوم ہوئی تھی کہ اعتراض نکاح پہ نہیں، کچھ اور تھا۔ مطلب ہم 7 سال سے منگیتر ہیں، اب اگر نکاح ہو رہا تھا تو تم کیوں چاہتی تھی کہ نہ ہو؟ میں سکون سے پڑھنا چاہتی تھی۔ آخری سال میں ایسا کچھ نہیں چاہتی جس سے میری پڑھائی متاثر ہو۔ میں تمہارے سکون میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں جتا رہا، لیکن وہ کیا کرتی کہ اس کا دل چور بن گیا تھا۔
کہ وہ اس کی مالی مدد سے اپنے تعلیمی سفر پہ خرچ کرتی رہی ہے؟ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے کوئی بات کرے۔ 7 سال میں کیا کبھی کوئی بات اس کے دل میں نہیں آئی تھی جو وہ اس سے کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہاں، یہ سوال تھا جو اسے چبھتا تھا۔ جب سے اس کی ہونے والی ساس نے یہ بات کی تھی کہ شمشاد کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو، ڈاکٹر ہو، کئی وسوسے سر اٹھاتے رہے تھے۔ جانتی ہو، جس دن تم سے شرٹ پہ لڑنے آیا تھا اور تم نے اتنی مضبوطی سے اپنی طرف کے دلائل دیے اور یہ بتایا کہ تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو صرف اور صرف اپنے مشن کو پانے کے لیے، اسی دن دل جھک گیا تھا تمہارے آگے۔ تمہاری مخلصی اور محنت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسا اس کی ماں نے کہا تھا۔ میں نے ہمدان کے لیے تمہاری محنت دیکھی تھی، تم کتنا مخلص ہو کر اسے پڑھاتی تھی، ہم سب جانتے تھے۔ ٹیوشن ہر کوئی پڑھا لیتا ہے، لیکن مخلص کوئی کوئی ہوتا ہے اپنے بچوں سے۔ تبھی سوچ لیا تھا کہ مجھے بس تم ہی چاہیے ہو جو اپنے شاگرد سے اتنی مخلص ہے، وہ اپنے رشتوں میں کتنی مخلص ہوگی۔ آئینور فاطمہ گل کے اندر کچھ چبھا تھا۔ کاش کہ وہ سچ میں اس سے مخلص ہو کر محبت کر پاتی، کاش کہ یہ سب اس کے بس میں ہوتا تو۔ بس اس کے منہ سے پھسلا۔ کیا وہ اس کی مخلصی کی وجہ سے اسے شادی کر رہا تھا؟ تو اور کیا؟ وہ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ بھابھی ہوں گی۔ تبھی دروازہ کھول کر مسز ممتاز اندر داخل ہوئیں۔ ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے ہمارے خاندان میں شمشاد نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وہ کیا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ اب ہم میاں بیوی ہیں، کسی کی مجال کے کوئی ایسی دلیل لا کر دکھا دے جو ہم پہ پابندی لگا سکے۔ اچھا مولانا، چلیں اب۔ وہ اسے دھکیل رہی تھیں۔ وہ بھی ہنستا ہوا ان کے ساتھ جاتے ہوئے بھی فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے پھر سے مڑ کر اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پہ اس کی نظریں ٹک سی گئیں۔ یہ انگوٹھی اس شخص نے پہنائی تھی جو اب اس کا شوہر تھا، جو کچھ دیر پہلے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے گیا تھا اور اس سے بھی محبت کا اظہار چاہتا تھا۔ پہلے وہ سب کو ذہن سے جھٹک سکتی تھی کہ بات منگیتر کی تھی اور منگنی اس کے نزدیک کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ اس تصور کو ذہن سے بالکل محو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا، تمام حقوق اپنے کروا چکا تھا۔ وہ اس کی مخلصی کی وجہ سے اس سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، اور وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کسی کے نکاح میں ہو کر کسی اور کو سوچنا رشتے کے اخلاص کو میلا کرنا تھا، اور اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ وہ کبھی اللہ کے فیصلوں کی منکر نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جہاں جس کا مقام ہو اسے وہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سنجوگ قدرت میں لکھا تھا، وہ اسے رد نہیں کر سکتی تھی۔ دل پہ زور نہیں تھا، لیکن سوچیں اس کے قابو میں تھیں۔ وہ کسی ایسے انسان کے بارے میں نہیں سوچے گی جو کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے اسی انسان کو سوچنا تھا جو اب صرف اور صرف اسی کا تھا۔ انگوٹھی والا ہاتھ اس نے بھینچ کر لبوں سے لگا لیا۔ کچھ آنسو بھی ٹوٹ کر گرے۔ پیپرز کب سے ہیں؟ اس کے سوال پہ وہ حال میں لوٹی۔ 2 ہفتے بعد۔ گاڑی گیٹ کے سامنے روکتی تھی۔ اب اسے کسی محلے والے کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی ان پہ بات کرے گا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ ایک ریکویسٹ کرنا تھی کہ میرے پروف میں پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریے گا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ شمشاد نے سر کو ہم دیا۔ بے فکر رہو، ہماری طرف سے کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں چمک جاگی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ جو لڑکی پہلے بس شرائط رکھتی تھی اب درخواست کرنے لگ گئی تھی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، کچھ بتانا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ میں اگلے مہینے دبئی جا رہا ہوں اپنے بزنس کے لیے۔ وہ چونکی۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں ہے، بہت پہلے کا سوچا ہوا تھا، بس کبھی بتایا اس لیے نہیں کہ ایسا کوئی تعلق کبھی بن نہیں پایا ہمارے درمیان۔ سوچا اب بتا دوں۔ آپ دبئی شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ہمیشہ ملک سے محبت رہی تھی اور وہ اسی مٹی کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ اپنے دیگر کلاس فیلوز کی طرح اسے کوئی دوسرے ملک جانے کا حق نہیں تھا۔ اس میں وفا تھی، اخلاص تھا، تو رشتوں کے علاوہ مٹی سے بھی تھا،
اور وہ اسے بھی ایمانداری سے نبھانا چاہتی تھی۔ یہاں بھائی جان ابا کا بزنس دیکھ رہے ہیں، میں کسی دوسرے ملک میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بزنس وہاں شروع کروں گا تو شفٹ تو ہونا ہی پڑے گا۔ مگر وہ تو آپ یہاں بھی سیٹ کر سکتے ہیں، یہاں کیا رکھا ہے؟ اور آئے نور فاطمہ گل ایک ایسے انسان کی شکل دیکھتی رہ گئی جو اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا رکھا ہے۔ ویسے ہر انسان کا منہ توڑ دینے کی خواہش رکھتی تھی جو کہتا تھا کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے۔ سامنے بیٹھا وہ شخص اس کا شوہر تھا جو یہ بات کہہ رہا تھا، اور اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ ان دونوں کی سوچ کتنی الگ سمتوں میں چلتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لوں۔ اگر تم دبئی کی بجائے کسی اور ملک میں رہنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ صرف پاکستان میں؟ دوسرا تیسرا کوئی نام نہیں تھا سوائے اس ایک نام کے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گھر کے کھلے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ شمشاد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پروف کے دنوں میں کہیں سے کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، لیکن وہ دو نگاہوں سے مسلسل زچ ہو رہی تھی جو اسے خود پہ محسوس ہوتی تھی، اور وہ تھیں سموئیل آباد کی۔ جب وہ سر اٹھا کر دیکھتی تو وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن اسے لگتا کہ وہ کچھ دیر پہلے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کبھی آئے نور کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور کبھی جو وہ اس کے گروپ سے بات کرنے آتا بھی تو اسے یوں نظر انداز کر دیتا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ اسے وجہ نہیں معلوم تھی، لیکن آئے نور کا وجود عباد کے سامنے سے مٹ چکا تھا۔ اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ دونوں کون سا ایک رستے کے مسافر تھے۔ اس کے رستے شمشاد سے نکاح کے بعد سے ہی الگ ہو چکے تھے، لیکن وہ چھپ کر اسے پھر کیوں دیکھتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کی حدت اپنے وجود پہ صاف محسوس کر سکتی تھی، بس کبھی پکڑ نہیں سکی۔ اسے اس احساس سے الجھن ہوتی تھی۔ اس دن اس کا آخری وائوا تھا۔ وہ پیپر دے کر نکل کر اپنے گروپ کو ڈھونڈنے نکلی ہی تھی کہ ریچل سامنے سے ٹکرا گئی۔ تم نے تحریم وغیرہ کو دیکھا ہے؟ آئے نور نے اس سے پوچھا۔ تمہارے گروپ کو تو نہیں دیکھا، البتہ گیٹ پہ کسی کو دیکھا ہے جو تمہارا منتظر ہے۔ اپنا بیگ کاندھے پہ ڈالتی آئے نور چونکی۔ میرا منتظر؟ کون؟ وہی تمہارا بوائے فرینڈ جو اکثر تمہیں لینے آتا ہے۔ ریچل کی بات پہ اس کا رنگ سیاہ پڑا۔ مائنڈ یور لینگویج ریچل، وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ اس نے سختی سے اسے ڈپٹا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سمیرا تبھی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی، باقی دونوں غائب تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے لینے آیا ہے تو یہ غصے میں آ گئی۔ اب اس میں غصہ کرنے والی بات کیا ہے؟ وہ بھائی تو ہے نہیں اس کا، تو بوائے فرینڈ ہی ہوا نا۔ ریچل یکدم معصوم دکھائی دینے لگی۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، اپنا منہ بند کرو۔ آئے نور کا مارے ہتک کے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تو پھر کیسا ہے آئے نور؟ تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے اور اس کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کیوں وہ ہر دوسرے دن تمہیں لینے آتا ہے؟ سمیرا نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں میٹھا میٹھا طنز کیا۔ آئے نور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کی دوست ہو کر کس طرف تھی؟ آج اس پہ کھل گیا تھا۔ وہ میرا کزن ہے، شوہر کہتے کہتے لبوں میں ہی رہ گیا۔ ریچل عجب طریقے سے ہنستی۔ کزن کے ساتھ گھومو پھرو تو عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا کیا؟ ویسے وعدے کزن سے کر رکھے تھے تو کسی اور کو کیوں امیدیں دلاتی رہی ہو؟ ریچل کی بات پہ وہ چونکی۔ میں نے کبھی کسی کو کوئی امید نہیں دلائی۔ اچھا، واقعی؟ آئے نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عباد اور تمہارا سین نہیں سیٹ تھا؟ آئے نور کا رنگ اڑا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، مگر عباد تو کچھ اور کہتا ہے۔ آئے نور کو یقین نہیں آیا کہ عباد اس کے اور اپنے بارے میں کچھ ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ اب اسے ہری جھنڈی دکھا کر کسی اور کے ساتھ چل پڑی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مائنڈ یور لینگویج ریچل، وہ کوئی اور نہیں میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے اس سے۔ اس سے زیادہ وہ اپنے کردار پہ نہیں سن سکتی تھی۔ سمیرا اور ریچل ہکا بکا سی اس کی صورت دیکھنے لگیں۔ غصے کا ایک ابال آئے نور کے وجود میں اٹھا اور اس نے تیزی سے گراؤنڈ میں کھڑے عباد کی طرف رخ کیا، جو موبائل پہ کسی سے بات کرتا ہوا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کچھ ایسا کہا جس پہ آپ کو لگا ہو کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے؟ بنا کسی تمہید کے وہ اس پہ پھٹ پڑی۔ اس نے کال کاٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی کسی چڑھائی کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہے تو بتائیں، ورنہ یہ جھوٹے ڈرامے کرنا بند کر دیں۔ اندر بہت کچھ کافی عرصے کا پک رہا ہو تو ہلکی سی رگڑ درکار ہوتی ہے زمین کے پٹنے میں۔ وہ رگڑ لگ چکی تھی۔ میں نے کون سا ڈرامہ کیا ہے؟
اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ ان سے جا کر پوچھیں جنہیں آپ ہمارے سیٹنگ کے قصے سناتے رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کا یوں چلانا عباد کو ناگوار گزرا تھا۔ آئے نور فاطمہ گل، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کو مفت میں بدنام کروں۔ 2 دن ٹھیک سے بات کرنے اور خیال رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری سیٹنگ ہو گئی، اور جب کچھ ایسا تھا ہی نہیں تو میں کیوں کسی کے سامنے ایسی کوئی بات کروں گا؟ آپ کو حق ہے جس مرضی کے ساتھ گھومے پھریں، یہ آپ کی لائف ہے، جیسے مرضی جئیں۔ آپ نے اپنے معیار بدل دیے ہوں گے، میں کبھی اپنا معیار نہیں بدلتا اور نہ اس سے نیچے آتا ہوں۔ آپ میرے لیے بس ایک کلاس فیلو ہیں، صرف اور صرف ایک عام سی کلاس فیلو، جیسے باقی سب ہیں، بالکل ویسے ہی، اس سے زیادہ نہ کبھی تھیں اور نہ ہی ہیں، سمجھی آپ؟ اس کی نظروں سے نظریں ملائے، کچھ برہمی سے، کچھ شکست خوردہ ہو کر، کچھ چوٹ کھائے ہوئے، کچھ ٹوٹے اعتبار اور ٹوٹے دل سے اس نے وہ سب کہا، اور ایسے الفاظ میں کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ان الفاظ میں، اس لہجے میں اتنی حدت تھی کہ آئے نور فاطمہ گل کے گال دہکنے لگے۔ دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کاش کہ زمین پھٹ ہی جاتی اور وہ کسی کو نظر نہ آتی۔ وہ اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اور تم یہاں کیا حیثیت جتانے آئی ہو؟ وہ اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی شکل آئینے میں جا کر دیکھو اور سوچو کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ میں تمہیں اہمیت دوں گا جب میں نے کلاس کی کسی دوسری لڑکی کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ تو وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہاں وہاں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو رہی ہے، وہ تو کبھی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ معیار سے گر چکی ہے، اسی لیے نہ جانے کس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، اور ایسی گری ہوئی لڑکی سے محبت اس کا معیار نہیں ہے۔ نہیں، وہ اسے یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس سے یہ سب کہہ چکا تھا۔ آئے نور نے تھوک نکلا، دل میں بہت درد اٹھا، آنکھوں میں شدید جلن ہوئی، لیکن اس نے آنکھوں کی نمی کو روکا، منہ سے بلند ہونے والی سسکی کو روکا۔ سامنے کھڑا وہ شخص اس کو 2 کوڑی کا کر چکا تھا۔ اس نے خود کو 2 کوڑی کا ثابت نہیں کرنا تھا۔ اس کے پاس اپنا نسوانی پندار ہی تو سب کچھ تھا، جس پہ آنچ تو آ ہی چکی تھی، لیکن وہ اسے پاش پاش نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ذات کا غرور سنبھالنا تھا، اپنے وقار کو قائم رکھنا تھا۔ سمجھ گئی۔ اس نے تیزی سے پلکوں کو جھپکا۔ سوری، بمشکل اس نے کہا، اور وہیں سے تیزی سے پلٹی۔ کتنوں نے یہ سب سنا ہوگا، کتنوں نے دیکھا ہوگا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس یہ لگا کہ سارا زمانہ اس پہ ہنس رہا ہے، کیونکہ وہ ایک شخص کے ہاتھوں حد تک اٹھا چکی تھی، اس شخص کے ہاتھوں جس پہ کبھی دل بے اختیار ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ اسے افسوس ہوا۔ تیزی سے گیٹ کی طرف جاتی آئے نور فاطمہ گل کی آنکھ سے قطرہ ٹپکا اور گھاس میں جذب ہو گیا، دوسرا ٹپکا اور اس آستین میں جذب ہوا جس سے اس نے گال کو رگڑا تھا، تیسرا قطرہ نہیں ٹپکا تھا، وہ اس کے دل پہ وہاں گرا تھا جہاں کبھی وہ شخص بسا تھا، اور اب اس قطرے نے جا کر اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے سیل کر دیا تھا، تاکہ وہاں سے کسی جذبے کا گزر نہ ہو۔ محبت کا وہ باب جو کبھی کھلا تھا، کبھی نیموا ہوا تھا، وہ باب اب بند ہو گیا تھا۔ زمین نہیں پھٹی تھی، وہ اس میں نہیں دھنسی تھی، لیکن دنیا کی نظروں سے آئے نور فاطمہ گل پھر ایسی اوجھل ہوئی کہ پھر کبھی کسی کو دکھائی نہیں دی۔ لسنرز، سپاس گزار کے ایپیسوڈ 9 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔